من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین، HTS سے بیٹھے ہوئے مربیان، شیخ حضرات، سامعین، سامعات، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، مختصر وقت ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی بے صبری سے اس پروگرام ختم کرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں اور آپ لوگوں کو جتنی بات سنے ہیں قرآن حدیث کے متعلق ان سبوں پہ ہمیں اور سامعین کو جو غائب ہے یعنی اپنے گھروں سے سن رہے ہیں ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ صاحب خانہ کی طرف سے یہ حکم پہلے ہی سے تھا کہ لگ بھگ 9:30 بجے تک ختم کر دیا جائے، لیکن وقت کے نزاکت دیکھتے ہوئے 10 بجنے کے قریب ہے. ٹھنڈی کا موسم زیادہ دور نہ دیتے ہوئے ادھر ادھر نہ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ٹائم لے کے قرآن و حدیث کے متعلق باتیں کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسان کو یعنی کہ آگ اور پتھر سے جہنم کو تیار کیا گیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کر رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تم لوگ اس آگ سے، اس عذاب سے، اس جہنم کے دردناک، خوفناک، خطرناک حالات سے اپنے آپ کو، اپنے عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے دیگر رہنے والے ماتحت رہنے والوں کو سبوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت ہونے کے بعد میں یہ جو پروگرام جس متعلق رکھا گیا وہ اصل یہ ہے کہ بچے صاحبہ خاتون کے پیدائش یعنی عقیدہ کے متعلق میں زیادہ دنیا دیتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو صحت و یابی کے ساتھ رکھ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لمبی عمر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندہ رہے کہ دین اسلام سے بہرور ہو. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا سے خاتمہ کر دین اسلام پر خاتمہ کر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب تک زندہ رکھ کم سے کم صراط مستقیم قرآن و حدیث کے متعلق اس پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو عمل اور باعمل بنا. یہ قرآن یہ آیت پڑھنے کے بعد اصل مقصد یہ کہ آپ اپنے بچوں کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ آپ کا بچہ، یہ قوم کی امانت اور آپ کے بھی امانت ہے. یہ آپ کے پاس جو بچے ہیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اسے پیدا کر دینے کے بعد اسے آپ کھانا پینا لباس مہیا کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ ان کی اچھی سے اچھی تربیت دیے. مشکات الاساوی جلدوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچوں کو یعنی بیٹیوں کو وہ 2 3 یا 4 یا پھر حدیث مشکات الاساوی جلدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ
کوئی لونڈی ہو، لونڈی کو وہ سب سے اچھا ادب سکھلاتا ہے، سب سے بہترین تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ تعلیم مسئلہ نہیں بلکہ دینی تعلیم سکھلاتا ہو، اور دینی تعلیم سکھلانے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہو جانے کے بعد اسے بہترین گھرانے میں یعنی صاحب دیندار گھرانے میں اسے شادی کر دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کا بشارت دیا گیا، دو کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، اگر جس شخص کے پاس اگر ایک بیٹی بھی ہو ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ آپ اسے اچھا ادب سکھلائیے، اسے اچھے سے اچھی تعلیم دیجیے اور شادی کیجیے تو آپ ایمان والے گھر میں شادی کیجیے، بد عقیدہ گھروں میں شادی مت کیجیے، اس سے آپ کا نہیں بلکہ آپ کے بچوں کا عقیدے پہ کھوٹ آ سکتا ہے، آپ کے بچے کے عقیدے کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار اہل عقیدہ کے گھر میں شادی کروائیے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹا دیا کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بہترین تعلیم دیجیے، اسے اچھا سے ادب سکھلائیے، اسے آپ اس دنیا میں رکھتے ہیں تو اسے آپ دینی تعلیم دیجیے جس سے آپ کا بچہ کم سے کم جب تک زندہ رہے تو اللہ اس کے وحدہ لا شریک لہ کے لیے گواہی دیتا ہے، جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بچے، تم جب تک زندہ رہنا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانا۔ لقمان حکیم نے اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے تاکہ آپ کا بچہ اس دنیا میں جب تک زندہ رہے دین پر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ تربیت اولاد کا اہم رکن ہوتا ہے۔ ان کے بعد آپ اپنے بچوں کو اور کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ ان نصیحتوں میں یہ بھی ہے کہ تمہارے ماں نے لگاتار 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے بعد لگاتار پیدا سے اس نے 2 سال دودھ پلایا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ماننا اور ہمیشہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزاری کرنا اور ان کے احسان مند رہنا۔ انہی لقمان حکیم کے سورہ لقمان ہی میں کئی نصیحتیں کہ میرے پیارے بیٹے تم دنیا میں کہیں بھی رہو کوئی بھی عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ زمین کے اب اندھیری رات میں کالی پہاڑ کے چٹیل میدان میں آپ اندھیری رات میں کالے پتھر میں بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے قیامت کے دن کھڑا کر دے گا، آپ کے سامنے پوری طریقے سے پیش کر دے گا کہ میرے پیارے بیٹے جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تم جب تک زندہ رہنا تم بھلائی کو حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا اور تم بھی نیک کاموں کی طرف ہمیشہ آمیدہ رہنا۔ ان کے بعد لقمان حکیم نے انہیں لقمان ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرمنا ولا تؤثر خطك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ کہ میرے پیارے بیٹے زمین پہ چلنا اتنا اتنا کے مت چلنا، زمین پہ پاؤں کو مار مار کے مت چلنا، تھپا تھپ مت چلنا، زمین پہ پاؤں کو گھسیٹ کر مت چلنا، آرام سے چلنا۔ تمہارے چال اس طریقے سے نرم رہ جاؤ، تم جب بھی زمین پہ چلو تو نرم انداز میں چلو کیونکہ یہ زمین آپ کے اندر آیا زمین کو آپ کے اندر دبل سکتا ہے، آپ جب بھی چلے نرم لگتے ہوئے چلے، نرم انداز میں چلے، اس لیے زمین پہ جب بھی چلو تو نرم لگتے ہوئے چلو، نرم انداز میں چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو اور سب سے بدترین آواز اس زمین پر اگر کسی کی آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے، اپنی آوازوں کی بھی پست رکھا کرو اور زمین پہ یعنی کہ اپنے منہ کو کھلا مت رکھنا، اپنے منہ کو کھلا مت رکھنا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات انبن ہو جائے ہاں مت رہنا
کرنا، یعنی کہ آپ اسے ایک دن نہ ٹوک کے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ ہر حالت میں سلام کیجیے، کیونکہ جو مسلمان 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے ماتے رہنے والوں کا ساتھ رشتہ کاٹتا ہے میں اسے رشتہ کاٹ دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی کافی مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم زمین پہ جب بھی رہیں ہم ایک دوسرے سے منہ پھلا کے حق مت رہنا، آپ ہمیشہ نرم لہجے میں رہنا۔ یہ لقمان حکیم اپنے پیارے بیٹوں کو نصیحت کیا، ہم کو بھی اسے بتا سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے بیٹوں کو دینی ایمان کی طرف اور ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ آپ کا بیٹا کل چل کے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں اخیراً ایک یہ بات کہتے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے کل قیامت تم کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ باپ ہو ان کے باپ کے متعلق ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو تم نے ہم کو ذمہ دار کے ساتھ بنایا تھا، تم نے اپنے بال بچوں کو کس طریقے سے انجام دیا، ان کے ماں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو تم اپنے بال بچوں کے ساتھ کس طریقے سے انجام دیے، تم اپنے بچوں کے ساتھ دینی خدمات کروایا کہ نہیں، تم اپنے بچوں کو دینی روشنائی کروایا کہ نہیں، تم اپنے بچوں کو اللہ کے وحدہ لا شریک لہ کے لیے یہ عقیدہ آپ نے سکھلایا کہ نہیں، یہ آپ سے کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو گویا کہ زمین پہ سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے تو ماں کا حق دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ بھی سوال کیا جائے گا تو ماں ہی سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تمہارے سب سے زیادہ سلوک کرنے کا حق ماں کو ہے، تم ان کے سب سے زیادہ سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہاری ماں، پھر اس کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد بتا کہ تمہاری ماں، اس کے بعد وہ صحابہ پھر سوال کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں تمہارے باپ۔ وہ جا کے ذمہ داری کے متعلق اولاد کی کیا وہ بچی ہو یا بچہ ہو، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان میں سب سے زیادہ سوال ماں سے کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی سب سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں نا، علماء کرام کے درس مباحث میں یہ بات چل کے آتے ہیں کہ میں عورتوں کو 3 حق درجہ کیوں دیا گیا، باپ کو 1 درجہ کیوں دیا گیا؟ علماء کرام یہ متفق رائے کے مطابق کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو 3 درجہ اس لیے دیا گیا، وہ جب بچوں کو جب تک 9 ماہ پیٹ میں رکھنے کے بعد جو تکلیف سے وہ گزرتی ہے وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ خود ماں ہی جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پہ 1 درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے درجہ کو اس بنا پہ ٹھہرا دیا، اس نے لگاتار دودھ پلایا، وہ یا کوئی دودھ نہیں بلکہ ماں اپنے خود خون پلاتی ہے، اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا درجہ دیا، اس کا تیسرا درجہ میں جہاں اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو تم اپنے بچوں کے ہمیشہ ان کے رہنمائی کرتے رہنا، ان کے دینی راستہ بتلاتے رہنا، ان سے جو بھی غلط راستہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اسے روکنا، اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حق دیا، یعنی کہ ہو جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حق دینے کا درجہ 3 بنا پہ دیا۔ اب باپ اس بنا پہ درجہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ پوری دنیا سے محنت و مشقت کر کے وہ دنیا سے لڑ کر کما کر کھٹا کر اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں، اس بنا پہ اسے باپ کو پہلا ایک درجہ دیتا ہے کہ گویا کہ آپ سے جتنا درجہ بھی دیا جاتا ہے اتنا ہی آپ سے کٹھن سوال بھی کیا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خیر رہیے اور اپنے بچوں کا ہمیشہ دینی تربیت کی رہنمائی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر جزا باتیں ماشاءاللہ بڑی مختصر کر گئے، اثر پڑ جائے اس وجہ سے باتیں بڑی معتبر کر گئے، اثر پڑ جائے آپ سب پر اسی لیے بڑی مختصر کر گئے ماشاءاللہ۔ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب حافظ رضا اللہ عبد الحلیم رحیکاوی اسلامی حفظہ اللہ وتولا، مدرس مدرسہ تجوید القرآن و امام مسجد سلمہ پوکھر محلہ جنوب دکن سے آپ پر جامع خطاب سماعت فرمائے۔ پروگرام کی صدارت کا اعلان فضیلت الشیخ عزت مآب جناب عبد السبحان سنائی حفظہ اللہ وتولا کا کی گئی تھی، لیکن اتفاق سے وہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ غیر پہلی بار ناچیز کی موجودگی کہیے، نظامت کہیے، یا ہر وہ پروگرام جس میں ناچیز شریک ہوا کرتا تھا اس میں شیخ عزت مآب کی غیر حاضری پہلی بار پایا۔ امید ہے کہ وہ شاید وہ بیمار ہی ہوں گے یا کہنے والے نے کسی دوسرے انداز میں کہے ہوں، لیکن جناب حافظ ابوالفضل صاحب حفظہ اللہ کی زبانی کی ان کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے نہیں آئے۔ پروردگار عالم سے عزت مآب کی صحت میں بہتری اور شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ پروگرام شیخ عزت مآب حافظ رضا اللہ حفظہ اللہ کے خطاب کے بعد اختتام کا اعلان سے قبل دعائیہ کلمات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اسٹیج پر الحمدللہ بہت سے باوقار اور ہستیوں کے ساتھ ساتھ ہم سے شاید سینئر یا ہم عصر کی کہا جا سکتا ہے، جہاں ہندوستان کے مشہور و معروف و مقبول و مشہور فہرست اول میں رہنے والا مرکزی ادارہ یعنی جامعہ امام ابن تیمیہ مدینہ السلام چنگلمارا مشرقی چمپارن بہار ہندوستان کے بہت ہی ذہین طالب علم جو کہ عالمیت تک کے تعلیم حاصل کر کے پھر ڈاکٹریت کے درجے میں اترنے والا، پھر اس میدان میں اپنا کامیابی کا جھنڈا لہرانے والا میرا اشارہ فضیلت عزت مولانا عزت مآب جناب مولانا مقصود عالم تیمی و ڈاکٹر مقصود عالم تیمی حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے کچھ پوچھ لوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھوں۔ اجازت ہے کہ دعا کر دیا جائے تو آئیے میں شیخ محترم کی غیر حاضری میں دعا کرنے کی شرف حاصل کروں، اور آپ لوگوں سے یہ رواج ہے، حالانکہ دعائیں یہاں ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار عالم جاوید ابن عبد المالک نے اپنے بیٹی عزیزہ صاحبہ پروین کے لیے حقیقت کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے، مولا ان کے نیت کو تو جانتا ہے، مولا تو ان کے نیت کو تو جانتا ہے، اس پروگرام کو اس کے نیت کے مطابق قبول فرما مولا۔ میں بھی ہمارے ساتھ علماء کرام بھی اہل ایمان بھی فرزندان توحید بھی ہر فرد کا ہر درجے کے کوئی انسان بھی محفل میں آئے، مولا سب کا آنا قبول فرما مولا۔ یہ محفل کس لیے لگایا، کس لیے بسایا
بتایا، کس لیے ہم کو بلایا، کس لیے سب کو سنوایا، تو بہتر جانتا ہے مولا۔ جو بھی کہا ہم نے کہا، سب نے کہا، سننے والے نے سنا مولا، سب کا کہنا قبول فرما، سننے والے کو سننا قبول فرما۔ پروردگار عالم جو کہنے والوں میں غلطی بھی اللہ معاف فرما، سننے والوں نے نہ سمجھا تو اللہ بہتر سمجھ عطا فرما۔ پروردگار عالم والے خانہ نے جو محبت سے جس جذبے سے محفل سجایا اس کو قبول فرما۔ اہل خانہ پہ اپنا فضل کرم عنایت فرما، اپنے ان بھائیوں کے محبت عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ اپنا عبداللہ رحمہ اللہ کے اوپر، حمد اللہ کے اوپر اللہ اپنا فضل کرم عنایت فرما۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ کے اوپر اللہ رحم فرما، کروٹ کروٹ ان کی قبر میں نور کی بارش اور نور کی عطا فرما، جنت کی ہوائیں عطا فرما۔ مولا ان کے ابنا کو عبادت فرما، دین پر قائم فرما۔ اے اللہ دیندار بنا فرما، بردار بنا، تابعدار بنا۔ اے اللہ آپس میں محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو لڑی سے خطائے کیا اللہ معاف فرما۔ مولا کیا کیا مانگو جودا والوں پہ اپنا فضل کرم عطا فرما، سب پہ محبت عطا فرما، لڑیسوں سے لڑیسوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپس میں حسد کو دور فرما۔ مولا جو مانگا وہ عطا فرما، کیا کیا مانگو، پوری رات مانگو، دن رات مانگو، ہر دن مانگو، صبح شام مانگو۔ مولا ہمارا مانگنا کو تو جانتا ہے کہ جو میں مانگنا چاہوں وہ نہ مانگ پاؤں۔ مولا جو مجھے ضرورت ہو عطا فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص عزیزت صاحبہ کو اللہ جو صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ علم دین میں اللہ اضافہ عطا فرما، جب تک زندہ رکھ علم دین عطا فرما، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وحید رکھ اللہ، دین دار رکھ، پردہ دار رکھ، حیا دار رکھ، والدین کی فرما بردار رکھ۔ اللہ جب زندگی گزرے اور تیرے فرمان کے مطابق اگلے صحیح تو اللہ ثابت کے اللہ تابعدار رکھ۔ اللہ دین پر چلنے والا رکھ۔ پروردگار عالم سب مسلمانوں کی عبادت فرما۔ مولا جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ پایا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي لا اله الا الله۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ آج اس جاوید ابن عبد المالک کے عقیقہ کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جن صاحبان کو دعوت دی گئی ہوگی برائے کرم آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اس خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آپریٹر بھی ماشاءاللہ اچھا مائک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مائک آپریٹر پہلا ایسا یہ مائک ہے جو وحید ہے، اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرما، اچھا مائک رکھنے کی اور توفیق عطا فرما۔ آج بھی اچھی آواز دی، اللہ اس کی خدمت کو قبول فرما۔ السلام علیکم۔ میں پردار کو دل پائے میں تو آپ کو بہت دھوکا دوں ابھی ٹھیک کر دیں کیا